مدینہ طیبہ میں ایک دن ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ کچھ مسلمان ہو چکے تھے پہلے سے، اور زیادہ تر لوگ مسلمان ہونے کے لیے، اسلام لانے کے لیے اس قافلے میں شامل ہو کر مدینہ پہنچے تھے۔ سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کچھ نے مدینے ہی میں رہائش اختیار کر لی، اور کچھ لوگ جہاں سے آئے تھے واپس چلے گئے۔ اس قافلے میں ایک عورت تھی، امرأۃ سودا، ایک حبشی عورت، کالی عورت۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے قافلے میں؟ تمہارا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا والد ہے، شوہر ہے، کوئی بھی؟ اس عورت نے کہا کہ میرا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، میرا اس قافلے کے اندر کوئی بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم واپس اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں جہاں سے آئی ہو، جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، وہاں بھی میرا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک خیمہ لگا دو اس کے لیے، یہ مسجد نبوی کے اندر ہی رہے گی۔ چنانچہ اس کا خیمہ مسجد میں لگا دیا گیا، اور اس نے مسجد نبوی کے اندر رہائش اختیار کر لی۔ نماز کے وقت جب دیگر صحابیات نماز پڑھنے کے لیے آتی تو وہ خاتون اپنے خیمے سے نکل کر ان خواتین کے ساتھ مل کر باجماعت نماز پڑھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس سنتی، اور جب سب لوگ مسجد سے چلے جاتے، مسجد خالی ہو جاتی، تو وہ خاتون مسجد نبوی کا جھاڑو لگاتی، صفائی کرتی۔ مسجد نبوی کے سب سے قریب گھر جو تھا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ المطہرہ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ تو وہ خاتون کبھی کبھی ام المومنین کے پاس چلی جاتی تھی، بات چیت کرتی۔ نہ اللہ کے نبی نے اس کا نام پوچھا، اور نہ اس عرصے میں امی عائشہ نے اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ نام امرأۃ سودا، ایک کالی عورت، حبشی عورت۔ البتہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ایک بات نوٹ کی اور وہ ہم تک پہنچائی کہ وہ خاتون جب بھی میرے پاس آتی، ہماری بات چیت ہوتی، تو ایک
عربی کا شعر وہ پڑھتی تھی اکثر، لازمی اس مجلس کے اندر وہ عربی کا شعر پڑھ کے اٹھ جاتی تھی۔ وہ شعر کیا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتی وَيَوْمَ الْوِشَاحِ، وشاح کا دن، وشاح واو شین الف اور ہا، وشاح کا دن، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، یہ جو وشاح کا دن تھا نا، یہ دن میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی تھی اس دن، وشاح کے دن۔ الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مجھ پر بہت بڑی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات دی، کفر کی سرزمین سے اللہ نے مجھے نکال دیا، یہ بھی اللہ کی ایک مجھ پر مہربانی ہوئی۔ یہ شعر وہ پڑھتی تھی، یوم الوشا من تعاجیب ربک الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی۔ تو ایک دن امی عائشہ نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ جو تم شعر پڑھتی ہو اس کا مطلب کیا ہے، کیوں پڑھتی ہو؟ وشاح کا دن کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی قدرت سے کیا مراد ہے؟ پھر تم سرزمین کفر سے کیسے نکلی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تب اس خاتون نے بتایا کہ میں کسی قبیلے کے اندر لونڈی تھی، خادمہ تھی، اس قبیلے کے سردار کے گھر میں تھی، کام کاج کرتی ہوں گی جس طرح لونڈیاں کرتی ہیں، گھر کے کام کاج، برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا والا۔ تو قبیلے کا جو سردار تھا میں اس کے گھر کے اندر لونڈی تھی، خادمہ تھی، اور اس حوالے سے میں پورے گاؤں کی گویا خدمت کرتی تھی، گاؤں کے بچوں کو کھلانا، پالنا، پوسنا وغیرہ۔ ایک مرتبہ گاؤں کا جو رئیس تھا، سردار تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے وہ بچی میرے سپرد کی کہ تم ہماری خادمہ ہو، لونڈی ہو، غلام ہو، آج اس بچی کی شادی ہے، اس کو تیار کر دو، دلہن کے طور پر اس کو تیار کر دو۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اس بچی کو لے کر گئی کہ پہلے اس کو میں نہلاؤں، پھر اس کے بعد اس کا جو ہار سنگار ہے وہ میں کروں۔ میں نے دیکھا کہ اس بچی کے گلے میں ہار ہے، وشاح کہتے ہیں ہار کو، یوم الوشاح کا مطلب ہار والا دن، جو گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے۔ اور یہاں عام ہار مراد نہیں ہے، بلکہ یمن کے جو سرخ رنگ کے عقیق ہوتا ہے، عقیق، ویسے عقیق بہت مشہور اور قیمتی پتھر ہے، لیکن سرخ رنگ کا عقیق، اس سرخ رنگ کے عقیق کے موتیوں کا بنا ہوا بڑا قیمتی ہار تھا۔ تو میں نے وہ ہار بھی اتارا اور اس کو نہلانے کی جگہ پر لے گئی، اور ہار اور اس کے کپڑے وغیرہ وہ باہر رکھ دیے۔ جب یہ نہا کر فارغ ہوگی تو اس کو ہار بھی پہنا دوں گی اور اس کو بناؤ سنگار کر کے تیار بھی کروں گی۔ میں اسے نہلا رہی تھی کہ اسی اثنا میں ایک چیل آئی، چیل۔ اس نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے لال رنگ کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ چیل نے اس کو گوشت سمجھا کہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ چیل نے جھپٹا مارا اور وہ ہار اپنے پنجوں میں لے کر چلی گئی۔ یہ منظر وہ خاتون کہتی ہیں کہ صرف میں نے دیکھا کہ چیل نے اس ہار پر جھپٹا مارا ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اب پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی، لوگ تو لازماً اس ہار کے متعلق پوچھیں گے، اور وہی ہوا کہ جب میں اسے تیار کر کے کپڑے پہنا کے
ان گھر والوں کے سامنے لائی تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، اس کے گلے میں تو ہار تھا، ہار کہاں گیا؟ جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی کہ ہار اور کپڑے باہر تھے، میں اسے نہلا رہی تھی، چیل آئی اور چیل نے جھپٹا مارا اور چیل اپنے ساتھ لے گئی۔ لوگوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، کہا جھوٹ بول رہی ہے، تیری نیت خراب ہو گئی، ہار قیمتی تھا، یمن کے عقیق کا بنا ہوا، تو نے لازمی یا تو کہیں دفن کر دیا، اس ہار کو چھپا دیا، چوری کر لیا، ہار تیرے پاس ہی ہے۔ مارنا پیٹنا شروع کر دیا اس کو، ہار نکالو ہار نکالو، اور وہ کہے میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ چونکہ گاؤں کے سردار کے گھر کے اندر چوری ہوئی، ہار گم ہوا، اس لیے انہوں نے فوراً پنچایت بلا لی، گاؤں کی پنچایت بیٹھ گئی فوراً کہ اتنا قیمتی ہار چوری ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، اور یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ چیل لے گئی، اس کی بات پہ کیسے یقین کریں؟ اب سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، پنچایت بیٹھ گئی، کھلا میدان ہے، بڑے بڑے جو سردار ہیں، مشورہ کرنے والے، مشورہ دینے والے، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، پورا گاؤں جمع ہے، اور اس عورت کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اس کو باندھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہار اس کی مطلوبہ جو جگہیں ہیں وہاں سے نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار اس نے اپنے جسم میں کہیں چھپا رکھا ہے، قیمتی ہار تھا، جسم میں کہیں بھی چھپا سکتی عورت، تو ہار کو برآمد کرانے کے لیے اس عورت کے کپڑے اتار دو، اس کو برہنہ کرو تاکہ وہ ہار جو اس نے اپنے جسم کے کسی حصے میں چھپا رکھا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یہ پنچایت کا فیصلہ آ گیا۔ اب کسی بھی مرد کے لیے یا کسی بھی غیرت مند خاتون کے لیے یہ ایک ہولناک مرحلہ ہے کہ اس کو کسی کے سامنے برہنہ کیا جائے، خاص طور پر خاتون، اور پھر وہ سارے گاؤں والے جس میں بچے بھی شامل تھے، اس مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آئی، اب یہ مسلمان نہیں ہوئی، ابھی یہ مسلمان نہیں ہے، نہ قبیلے کا کوئی آدمی مسلمان ہے، کہتی ہے کہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب بھی یہ کسی مصیبت کے اندر پھنستے ہیں، سمندر میں طوفان آ جائے، کشتی پھنس جائے ان کی کوئی اور افتاد ان پر آن پڑے، تو یہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اوپر ہے، آسمانوں میں کوئی طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس کو مصیبت میں پکارا جائے تو وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ آج میری عزت تو بچا لے، آج مجھے برہنہ ہونے سے بچا لے، میری شرم و حیا اور غیرت کو تو بچا لے۔ یہ کہہ کر 2-3 مرتبہ اس خاتون نے اللہ اللہ کہہ کر پکارا۔ پنچایت لگی ہوئی ہے، پورا گاؤں جمع ہے، کھلا میدان ہے، کہ اسی اثنا میں وہ چیل آئی اور چیل نے سب کے سامنے وہ ہار پھینکا اور چلی گئی۔ سب لوگوں نے، پنچایت نے، وہاں پر موجود ایک بچے، مرد اور عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہار، وہ وشا چیل کے پنجوں سے نیچے گرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون جو کہہ رہی تھی وہ سچ تھا، جس کی بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، الٹا مار رہے تھے اس کو، اس کے کپڑے تک اتارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چیل نے ہار پھینکا ہے
تو فوراً اس عورت سے معافی تلافی کرنے لگ گئے، معذرت کرنے لگ گئے کہ ہم نے تجھے خام خواہ مارا، تو سچی۔ اب اس کا صلہ یہ ہے کہ تو آزاد ہے، آج سے کوئی تجھ پر زبردستی نہیں کرے گا، تو کسی کی خادمہ لونڈی مملوک نہیں ہے، تو آزاد ہے، تجھے آزاد کر دے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا دل ویسے بھر گیا تھا جتنا انہوں نے مجھے مارا تھا، تشدد کیا تھا اور مجھے برہنہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں اس بستی کو چھوڑ دوں۔ میں انتظار کرنے لگ گئی کہ یہاں سے قافلے جاتے ہیں، کوئی قافلہ آئے، اس قافلے میں میں شامل ہو جاؤں تاکہ نکل جاؤں اس بستی سے۔ چند دنوں کے بعد ایک قافلہ آ گیا، یہی قافلہ، یہ چپکے سے اس قافلے کے اندر شامل ہو گئی۔ کہتی ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میں نے جب اس قافلے میں دیکھا کہ اس قافلے والا ہر کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کر رہا ہے، چلتے پھرتے اللہ کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ۔ میں نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہے ہیں۔ یوں اس قافلے کے اندر شامل ہو کر وہ عورت مدینہ پہنچی اور مسجد نبوی کی رہائشی بن گئی، مسجد کے اندر اس کا خیمہ لگ گیا۔ چند دن گزرے کہ ایک رات اچانک ہی اس خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، رات کے وقت انتقال ہوا۔ اب نہ اس کا باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ کوئی محرم رشتہ دار۔ صحابہ نے اپنی خواتین کو جمع کیا کہ یہ خاتون جو بیچاری مسجد نبوی کا جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو غسل دو۔ خواتین نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ کوئی معمولی خاتون ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے بلائیں، کس زوجہ محترمہ کے گھر ہوں گے؟ اللہ کے نبی کو تکلیف دے، کوئی بڑا صحابی فوت ہوتا، کوئی آدمی فوت ہوتا، کوئی معروف شخصیت فوت ہوتی، اللہ کے نبی کو بلاتے۔ اب ایک عام سی خاتون فوت ہوئی ہے جس کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، اللہ کے نبی کو کیا تکلیف دینی؟ خود ہی نماز جنازہ پڑھا اور بقیع الغرقد میں جا کر اس کو دفن کر۔ اگلے دن خیمہ بھی اکھیڑ دیا، کیونکہ اب خیمے میں رہنے والی کوئی ہستی موجود نہیں تھے، خیمہ بھی صحابہ نے اکھیڑ۔ صبح دم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خیمہ بھی نہیں، وہ خاتون بھی نہیں، آپ نے کہا وہ خیمہ کہاں گیا؟ اس کے اندر خاتون تھی، وہ خاتون کہاں گئی؟ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی رات کو اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں لا، ایسا کیوں کیا تم نے؟ افلا آذنتمونی، مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ آپ نے غصے میں یہ الفاظ کہے اور پھر اس کے بعد کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو لے کر بقیع الغرقد پہنچے، کہا اللہ کے نبی یہ قبر ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر نماز جنازہ پڑھی، قبر کے اوپر کھڑے ہو۔ اصل چیز ہوتی ہے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، رابطہ ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ زمین پر مشہور ہوتے ہیں، ان کی شہرت ہوتی ہے، بچہ بچہ اس کو جانتا ہے، جیسے ہمارے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، اداکار ہیں، گلوکار ہیں، کرکٹ کھیلنے والے ہیں، بچہ بچہ ہمارا۔ زمین پر مشہور ہونے والے بہت سارے لوگ، آسمان پہ ان کو کوئی نہیں جانتا، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے یہ۔ اور بہت سارے لوگ زمین پر غیر معروف ہوتے ہیں، نام تک نہیں پتا، یہ خاتون نام تک نہیں پتا۔ حدیث کی جتنی بھی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اس کی شروحات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا کئی مرتبہ بیان کیا، اور ہر مرتبہ دیکھتا ہوں کہ کہیں سے کوئی
سراغ مل جائے کہ اس عورت کا نام کیا تھا، نام تک نہیں پتا۔ امرأۃ سودا، ایک کالی عورت تھی، حبشی عورت، زمین پہ گمنام، پتہ ہی نہیں۔ اور آسمان پہ کتنی مشہور ہے کہ امام الانبیاء خود اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ تو زمین پر مشہوری کی کوشش نہ کریں کہ تشہیر ہو جائے، مشہور ہو جائے، ناموری ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ آسمان پر مشہور ہونے کی کوشش کریں کہ ہمارا چرچا آسمان پر ہو، اس لیے کہ اگر آسمان پر چرچے ہو گئے تو بیڑا پار ہے، اور اگر آسمان پر آپ کو کوئی نہیں جانتا تو آپ ناکام ترین ہیں۔ اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو، اتنا گہرا تعلق ہو کہ اس کے اندر دراڑ نہ ہو، عقیدے میں کمزوری نہ ہو، نمازوں میں کوتاہی نہ ہو، روزے اور صدقات و خیرات کے اندر کمی نہ ہو۔ حج فرض ہو گیا ہے تو حج کو ادا کرنے میں تاخیر نہ ہوئی ہو، اللہ کے حق ادا کرنے میں کمی کوتاہی نہ ہو، اللہ سے اتنا تعلق مضبوط ہو۔ جب اللہ کے ساتھ اتنا تعلق آپ کا مضبوط ہوگا، آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ، اور یہ عرش تک آواز جائے گی۔ اور اگر اللہ کی حقوق میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اب 100 مرتبہ اللہ کو پکارے ہیں، اس لیے کہ تعلق کے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے۔ وہ عورت کہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ مسجد نبوی کے اندر۔ کیا کام کرتی ہے؟ مسجد نبوی کا جھاڑو لگاتی۔ اور کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی۔ اور کیا کام کرتی ہے؟ درس سنتی۔ یہ کام دیکھیں، آج ہماری نظروں میں یہ معمولی کام ہے کہ مسجد میں آ جائیں، تھوڑا سا وقت مسجد میں گزار دیں، نہیں، بہت کم لوگ مسجد کا جھاڑو لگا دیں۔ نہیں، یہ تو مؤذن کی ذمہ داری ہے جس کو ہم نے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، میں کیوں صفائی کروں؟ حالانکہ صفائی کرنا مسجد کی یہ میری، آپ کی، سب کی ذمہ داری۔ اچھا، گندگی کرنے میں ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ گندگی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ مسجد میں کوئی تقریب ہو، کوئی جلسہ ہو، درس ہو، اوپر خواتین جو آئی ہوئی وہ بھی سنیں، اس کے بعد کچرا نکلتا ہے باقاعدہ، بالٹیاں بھر بھر کے، وہ بچے اپنے ساتھ جو چیزیں لائے ہوتے ہیں ریپر نکل، کھانا کھا کے یہاں سے اٹھتے ہیں تو ہڈیاں پھیلی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے مسجد میں گند کرنا ہے، مسجد کی صفائی کرنا ہے، یہ مؤذن کی ذمہ داری۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو گھر قرار دیا، المسجد بیت کل تقی، جو متقی انسان ہے نا، متقی پرہیزگار، فرمایا اس کا اصل گھر مسجد ہے۔ اصل گھر اس کا کیا ہے؟ مسجد۔ جیسے گھر میں جا کر انسان کو سکون ملتا ہے، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، فریش ہوتا ہے، ایسے متقی آدمی مسجد میں آ کر فریش ہو۔ اور مسجد کے اندر اس طرح کچرا کرنا، گندگی کرنا تو منع ہے۔ فرمایا عرضت علی اجور امتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ فہرست دکھائی میری امت کی کہ میری امت یہ کام کرے گی تو یہ ثواب ملے گا، یہ کام کرے گی تو یہ ثواب ملے گا، ثواب کی فہرست دکھائی کہ اس کام پر اتنا اجر، اس کام پر اتنا اجر، حتی القضاۃ یخرج الرجل من المسجد۔ فرمایا اس فہرست میں نے دیکھا کہ آدمی کا ثواب لکھا ہوا تھا کہ اس آدمی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکا، مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکا، اس تنکا اٹھا کر باہر پھینکنے کا بھی اس پر ثواب لکھا ہوا تھا۔ جب تنکا اٹھا کر باہر پھینکنے کا ثواب ہے تو مسجد کے اندر ریپر لا کر، گندگی لا کر پھینکنے کا گناہ کتنا ہوگا؟ البصاق فی المسجد خطیۃ، فرم مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے۔ وضو خانے بنے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، وضو خانے بنے ہوئے، اب وضو خانے کے اندر جو حشر نشر ہم کرتے ہیں وضو خانے کا ہم جانتے ہیں، وہ منہ بھرے ہوئے پان کے گٹکے کے لا کر وہاں پھینک رہے ہیں اور پھر پورا زور لگا کر ریت نکال رہے ہیں۔ اب وضو خانے مسجد کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہے کہ آواز نہ آتی ہو،
ٹوٹی پوری کھلی ہوئی ہے، پانی چھڑ چھڑ بہہ رہا ہے. مطلب یہ کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، چاہے اتنی کئی باتیں ہم سن لیں سنا لیں، تبدیلی نہیں. صحیح ہے کہ مسجد میں وضو خانہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہیں نہانا شروع کر دیں، اتنا پانی بہائیں کہ 10 بندوں کے وضو جتنا پانی آپ اکیلے بہا دیں. یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ان کا خیال رکھیں. تو اس خاتون نے ایک ہی کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی. اور مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ اس جھاڑو لگانے کی وجہ سے، مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے اس کا مقام دیکھیں کہاں تک پہنچا. تعلق باللہ، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے مسجدیں بہترین جگہ ہیں. آپ مسجد میں آئیں گے، تعلق کس سے جڑے گا؟ اللہ سے جڑے گا. مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں دعا کرنے آتے ہیں، مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے آتے ہیں، مسجد میں درس سننے آتے ہیں، مسجد میں جمعہ سننے آتے ہیں. یہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ. تو جو جگہیں آپ کا تعلق اللہ سے استوار کر رہی ہیں، ان جگہوں کو پاک اور صاف رکھنا، پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. تو تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھیں، جس طرح اس خاتون کا تھا کہ اس خاتون نے اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط رکھا کہ اس کی زبان سے اللہ نکلا، اللہ نے اس کی فریاد سنی، اس کی عزت آبرو کو بچایا، اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، مسجد نبوی کا رہائشی بنایا، جنت البقیع جس کو کہا جاتا ہے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا دیا. جہاں دفن ہونے کے لیے، جہاں مرنے کی ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ بقیع الغرقد کے اندر جگہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دی. اور دوسرا یہ خواتین کے حوالے سے کہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کی دیگر ضروریات کا خیال رکھنا یہ مردوں کی نہیں، خواتین کی بھی ذمہ داری. جس طرح یہ خاتون، اس کو کسی نے ذمہ داری نہیں دی، نہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے صفائی، تم چونکہ رہتی ہو یہاں پر تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ صفائی کرنا. اس نے از خود یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، کھجور کا تنا تھا، اس پر ہاتھ رکھتے تھے اور زمین پہ کھڑے ہو کر ہی آپ خطبہ دیتے تھے. ایک انصاری خاتون نے، جو انصاریہ خاتون تھی، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے، مردوں کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوتی تھی، تو ہمیں آپ نظر نہیں آتے. بعض مرد بڑے قد کے آ جاتے ہیں یا بعض کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں آپ نظر نہیں آتے. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دوں کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں. میں بنا دو. 2-3 دن کے بعد وہ خاتون 3 سیڑھی کا ممبر بنا کر لے کر آئی. 3 سیڑھی کا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالی بات. یہ سب سے پہلی اسلام کی خاتون، انصاریہ خاتون، جس نے مسجد نبوی کے اندر ممبر رکھا، جو آج ہر مسجد کی زینت ہے، جس کے بغیر مسجد ادھوری ہوتی ہے. یہ خاتون کی مہربانی، یہ اس کا کمال، یہ اس کی نیکی. ایسی کئی خواتین ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، وہ پوری مسجد بنا دیتی ہیں، مسجد کے بل ادا کرتی ہیں، مسجد کے اماموں مؤذنوں کو تنخواہیں دیتی ہیں. اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. کئی مسجدیں خواتین نے اپنے زیورات بیچ کر اللہ کا گھر بنا دیا. تو یہ نیکیاں خواتین بھی کریں، یہ نیکیاں مرد بھی کریں. اللہ کے گھر کی خدمت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا اور تعلق پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے اندر جو سبق بنہا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا جو سبق بنہا ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں، تعلق میں جو دراڑ آتی ہے وہ توحید میں خلل کی وجہ سے آتی ہے. توحید کبھی بھی کمزور نہ ہونے دیں. اللہ کو اللہ مانا ہے تو اب گردن کٹ جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. بس انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنی بیماری کی وجہ سے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے، اپنی بدحالی کی وجہ سے یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے میں اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں پڑنے دوں گا. میں کسی کے در پر نہیں جاؤں گا، کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، کسی سے اولاد نہیں مانگوں گا.
اللہ ہی ہے جو میری مدد کرے گا اور اللہ ہی ہے جو میری مشکل کو ٹالے. یہ ہے وہ تعلق جو آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں ہر شخص کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.